مصنف نے عنوان قائم کیتا قرآن پاک دی چوری. یہ صفحہ نمبر 100 پر جو قرآن کی چوری کا میں نے عنوان لگایا ہے، یہ صفحہ نمبر 52 میں سے ایک مضمون شروع ہے. دانشور لکھا یعنی ہم نے قرآن سے مغز قسم کی چیز نکال لی ہے، بقایا ہڈیاں کتوں کے آگے پھینک دی. معاذ اللہ. یہ شیعوں کا اور صوفیہ کی رائے میں نے نقل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري وأيضا في مشکات. عزیزان گرامی، تمام پاکستان کے مسلمانوں کو عموماً پنجاب کے مومن مسلمان بھائیوں کو خصوصاً ایک بات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. میرے بارے میں اور میرے اس تحریر کردہ کتاب کے بارے میں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے دامن مبارک پہ ایک زمانے سے لگائے گئے داغوں کو صاف کرنے کے بارے میں لکھی ہے، اور میں نے بارگاہ رسالت میں ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پہ لگائے گئے الزامات اور ان کو ایک جادوگر لبید بن عاصم کے ہاتھوں سے شکست خوردہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے خلاف میں نے ایک چھوٹی سی سعی کی ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی جادوگر نے زیر کیا ہے، نہ کوئی شیطان میرے نبی کو زیر کر سکتا ہے، نہ کوئی ساحر میرے نبی پر سحر کر سکتا ہے. میرے نبی تو بہت اونچے کے درجے کے شخص اور نبی ہیں. میرے صحابہ پر بھی کسی نے ابھی تک جادو نہیں کیا، اور ہم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتیوں پر بھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، ورنہ یاران زندہ صحبت باقی. کتاب چھپی ہے جی، ٹائٹل دیکھ لو، ٹائٹل سامنے ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 100 دے ہوتے مصنف نے عنوان قائم کیتا قرآن پاک دی چوری. ایران کے ایک بڑے دانشور قاضی نور اللہ شوستری کا کہنا ہے کہ اصل قرآن تو ہم نے چوری کر لیا، اب مسلمانوں کے پاس ثوابوں والی کتاب رہ گئی. قاضی نور اللہ شوستری بہت بڑا ایرانی شیعہ، اس مصنف نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بڑا دانشور لکھا یعنی ہم نے قرآن سے مغز قسم کی چیز نکال لی ہے، بقایا ہڈیاں کتوں کے آگے پھینک دی. تو یہ کتاب جب ہم نے لکھی تو چونکہ ایران کے پروردہ، مجوسیوں کے پروردہ اور یہود اور نصارہ کے لگائے گئے پودے اور ان کی روحانی اولاد کو یقیناً اس سے تکلیف ہوئی ہوگی کہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی پر جادو نہیں ہوا. چونکہ قرآن نے چار آیات میں صراحتاً ان لوگوں کو ظالم کہا جن لوگوں نے رسول اللہ پر جادو کا اثر مانا. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جب قرآن کریم نے 4 جگہوں میں اس آدمی کو ظالم ٹھہرایا جو نبی کو مسحور یا جادو زدہ سمجھے، تو میں نے قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے، ایرانی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے، مجوسیوں اور یہودیوں کے پرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک پر لگائے گئے داغوں کو جب میں نے دھونے کی کوشش کی
تو کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ قرآن اور سنت کے تمام ہدایات اور اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مولوی کے پاس ایک عالم اپنی کتاب لے کر بطور مہمان حاضر ہوا کہ میں اس سے ایک کپ چائے پی لوں اور یہ کتاب اس کو دے دوں اور اپنے اسلامی بھائی سے ملاقات ہو جائے، مگر بدقسمتی سی اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ شخص یہود اور نصارہ اور منافقین ہم خوش ہوتے رہیں، رسول اللہ ایک ایسے مجہول النسب یہودی جو اس علاقے میں اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں اور اس سن 7 ہجری میں کوئی یہودی مدینہ میں رہا ہی نہیں، لیکن اس یہودی لبید بن عاصم کا داغ رسول اللہ کے دامن پہ لگا رہے، غصہ آیا اور انہوں نے جو ایمان کے ساتھ کیا وہ تو ویسی بھی دنیا نے دیکھا، لیکن انہوں نے اس پر بس نہ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کی صفائی والی کتاب کا اس نے یہ حشر کیا کہ سارے بکر والوں کو دکھا دکھا کر، پنجاب کے مومن مسلمانوں کو دھوکہ دلا دلا کر یہ کتاب دکھاتے رہے اور کہا کہ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 100 پہ لکھا ہے کہ قرآن کریم چوری ہو گئی ہے، اور قاضی نور اللہ شوستری کی عبارت نقل کر کے منیر شاکر نے یہ واضح کیا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن تو اصلی نہیں ہے، یہ تو چوری، یہ تو نقلی قرآن ہمارے پاس ہے۔ تو میں چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ داغ لگانے والوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں کر رہا، اس لیے کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا، مجھے اور میری کتاب کو بخشنے کی اگر میں توقع کروں تو یہ میری ناانصافی ہوگی۔ البتہ جو اس علاقے میں اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں اور اس سن 7 ہجری میں کوئی یہودی مدینہ میں رہا ہی نہیں، لیکن اس فرضی یہودی لبید بن عاصم کا داغ رسول اللہ کے دامن پہ لگا رہے، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے جو کچھ مہمان کے ساتھ کیا وہ تو ویسی بھی دنیا نے دیکھا، لیکن انہوں نے اس پر بس نہ کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کی صفائی والی کتاب کا اس نے یہ حشر کیا کہ سارے بکر والوں کو دکھا دکھا کر، پنجاب کے مومن مسلمانوں کو دھوکہ دلا دلا کر یہ کتاب دکھاتے رہے اور کہا کہ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 100 پہ لکھا ہے کہ قرآن کریم چوری ہو گئی ہے، اور قاضی نور اللہ شوستری کی عبارت نقل کر کے منیر شاکر نے یہ واضح کیا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن تو اصلی نہیں ہے، یہ تو چوری ہو گیا ہے، یہ تو نقلی قرآن ہمارے پاس ہے۔ تو میں چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ داغ لگانے والوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں کر رہا، اس لیے کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا، مجھے اور میری کتاب کو بخشنے کی اگر میں توقع کروں تو یہ میری ناانصافی ہوگی۔ البتہ جو مسلمان بھائی ہیں پنجاب اور بکر کے میرے، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیار کرتے ہیں اور ہر گناہ والی بات سے بھی بری و ذمہ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ کتاب غلط طریقے سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 100 پر جو قرآن کی چوری کا میں نے عنوان لگایا ہے، یہ صفحہ نمبر 92 میں سے ایک مضمون شروع ہے۔ صفحہ نمبر 92 پر میں نے موٹے حروف سے لکھا ہے احادیث میں ایرانی منافقین کا کردار، کہ ہمارے احادیث قرآن کے اندر تو کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا تھا، لیکن ایرانی منافقین نے احادیث کے اندر کیسے دراندازی کی، انہوں نے ہمیں کیسے ورغلایا۔ تو میں نے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ایران چونکہ مجوسیوں کا ملک تھا، یہاں سے میں نے ایک لمبا مضمون لکھا ہے، پھر اس پر میں نے حوالے لکھے ہیں اور اس پر میں نے یہ آیت مبارکہ بھی لگائی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ پھر اس کے بعد میں نے ان عجمی منافقین کے جو کردار ہیں ان کو شمار کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے کتابوں کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے ہمارے احادیث کے اندر یوں مداخلت کی، انہوں نے ایسے جھوٹی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگا لگا کر ہمارے کتابوں کے اندر لگا دیے۔ پھر میں نے ایک شعر بھی لکھا ہے 95 نمبر پر، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس مضمون کو طول دے کر لکھا ہے کہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے سچے دودھ میں تھوڑا سا دہی ملا کر پھاڑ دیا جائے۔ طے یہ پایا کہ قرآن کے متبادل کتاب بنائی جائے، مسلمانوں کے سامنے وہ رکھ کر ان سے قرآن کو دور کیا جائے تاکہ مسلمان کسی طریقے سے قرآن کریم سے
دور رہیں. تو اس پر میں نے پھر منافقین عجم کے کرداروں میں ایک کردار یہ لکھا کہ دیکھو انہوں نے یہ بھی پراپیگنڈا کیا کہ اصلی قرآن تو چوری ہو گیا ہے, مسلمانوں کے ساتھ تو اصلی قرآن ہے ہی نہیں. دیکھو, اور پھر انہوں نے, میں نے ان کے اس پراپیگنڈے کی ثبوت میں ایران کے ایک دانشور کا قول نقل کیا ہے, اور میں نے اس کو بڑا دانشور اس لیے لکھا کہ یہ مضمون ان کا ہے. انہوں نے اپنے مضمون کے اندر, چونکہ نقل کے اندر تو آپ نے جو کچھ کتاب سے نقل کرنا ہوتا ہے بالفاظ آپ نقل کریں گے, تو چونکہ عبارت ان کی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے ایک بہت بڑے دانشور قاضی نور اللہ شستری کا کہنا ہے کہ اصل قرآن تو ہم نے چوری کر لیا ہے, اب مسلمانوں کے پاس ثوابوں والی کتاب رہ گئی ہے. یعنی ہمارے کتاب کے اندر انہوں نے اتنی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن علم و حکمت کے بجائے صرف ثوابوں کی کتاب. اور پھر میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری سنی علماء نے بھی ان سے اثر قبول کیا ہے, چنانچہ جلال الدین رومی نے بھی اس کا اعتراف کیا. اس نے ایک شعر لکھا ہے, جو پڑھنے والا تو پڑھ نہ سکا, جس وقت وہ میرے خلاف کچھ بول رہا تھا تو اس کو فارسی نہیں آتی تھی. اس نے یہ لکھا ہے, جلال الدین رومی نے, ماز قرآن مغز را برداشتیم استخوان را پیش سگان انداختیم. وہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن سے مغز قسم کی چیز نکالی, بقایا ہڈی کتوں کے آگے پھینک دی ہیں. یہ شیعوں کا اور صوفیہ کی رائے میں نے نقل کی ہے کہ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہم نے ان سے لے لیا ہے, ان کے ہاتھوں میں ہم نے احادیث کے وہ من گڑت مجموعے دے دیے ہیں جس میں اچھے احادیث بھی ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کی بچھاڑ بھی ہے. تو پھر اس کے نیچے, اسی نے صفحہ نمبر 100 میں نیچے میں نے عنوان کے نیچے لکھا ہے, بلا شبہ ایران نے اپنے شکست کا بدلہ لے لیا. یہ ساری باتیں جو میں نے لکھی ہیں یہ شیعوں کی کتابوں سے نقل کر کے شیعوں کا مضمون میں لکھ رہا ہوں کہ ہمارے کتابوں کے اندر انہوں نے کیا قرآن کی چوری کا الزام شیعوں نے لگایا, قرآن پر ہڈیوں کا الزام صوفیوں نے لگوایا, ہمارے قرآن کو عجمی مجموعوں کے اوپر فروخت کرنے کی سازش انہوں نے کی. تو کسی ظالم نے میرے اپنے بھائیوں کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے اور اپنے غلیظ گندی حرکت کو چھپانے کے لیے اس نے اس کو غلط رنگ دے دیا. شاید وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوگا. میں نے یہ مختصر ویڈیو اس لیے کی کہ شاید ایسی وضاحت کسی نے ابھی تک نہیں کی تھی, اور جہاں جہاں میں نے سیدہ عائشہ کے اوپر رضی اللہ عنہ وغیرہ نہیں لکھا تو وہ بھی شیعوں کے مضامین نقل کیے, اس لیے کہ شیعہ جب ان کا نام لکھتا ہے کیسے لکھتا ہے, اور جہاں جہاں میں نے نہیں لکھا تو وہ شیعوں کا مضمون ہے. اور شیعہ جب خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لکھیں گے تو ظاہر بات ہے تو وہ اس پر رضی اللہ عنہ نہیں لکھیں گے, تو ہم بھی ان کے نقل سے نقل کر کے وہاں نہیں لکھیں گے, اس لیے کہ ہم ان کی نقل کو نقل کرتے ہیں. تو خود یہ کتاب پڑھیں, انشاءاللہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو صاف کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. تمام مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ہمارے نبی کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری نبی پر جادو ہوا ہے, وہ کسی بھی کتاب کا آسرا لیں, حوالہ دیں, تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ قرآن کی طرف پاک کتاب نہیں ہے. قرآن نے میری نبی کو بالا و برتر قرار دیا ہے, میری نبی کو اعلیٰ قرار دیا ہے. تو لہٰذا جن لوگوں نے پراپیگنڈا کیا ہے وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. آخر میں چند گزارشات کرتا ہوں. میری عادت نہیں ہے, میں نہ دھمکیاں دیتا ہوں اور نہ اتنا بڑا آدمی ہوں, لیکن ایک بات بطور نصیحت کہتا ہوں کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے اور دو آدمیوں کی آپس میں اختلاف آ جاتا ہے تو ہوا دینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تسلی دینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپس میں لڑانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ یہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے اس دشمنی اور اس برائی کا بدلہ دیا جانے کا, خواہ وہ قیامت میں تمہیں دینا پڑے یا دنیا میں تمہیں دینا پڑے, تو پھر وہ انتقام کا بدلہ صرف تم ہی سے لیا جائے گا. تمہارے ساتھ نہ کوئی حامی ہوگا, نہ ہو کوئی مددگار, نہ کوئی تمہارا ساتھی ہوگا, نہ کوئی تمہارا تسلی دینے والا. یہ میرا دوستوں کی طرح مشورہ ہے. باقی لوگ طاقتور اور ہم کمزور. ایک بات آخر میں اور عرض کرتا ہوں, یہ اتنے عرصے میں جو میں نے کچھ نہیں کہا اور امید ہے آئندہ بھی نہیں کہوں گا. میں پٹھان ہوں, سادہ سا, اور ایک غریب خاندان سے میرا تعلق ہے. میں دور سے ساری باتیں دیکھ رہا ہوں اور شمار کر رہا ہوں. میرے خلاف جتنے فتوے, میرے خلاف جتنے بیان بازیاں لوگ کانوں میں تمہیں کہہ کر کے تم سے کہلواتے ہیں اور آپ سے تقریر کرواتے ہیں, آپ کے کان بھرتے ہیں, اور پھر جی بتاتے ہیں, مصنف کا نام بھی بتاتے ہیں, اور پھر آپ کے قریب آ کر کے تمہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ نام بھی لو. یہ مصنف کون ہے؟ مولوی مفتی منیر شاکر. اور آپ ان کا کہا غلام کی طرح مان کر کے نام بھی لے لیتے ہیں, اور تمہیں نہ کوئی تپڑ پڑتی ہے,
न कोई तुम्हारे ऊपर FIR हो जाती है, न कोई तुम्हें गाली दी जाती है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं और कुछ भी ना होगा, लेकिन शुमार होता है। ये सब कुछ मैं दूर बैठकर सुन भी रहा हूँ, शुमार भी कर रहा हूँ और अपने साथ हिसाब भी रख रहा हूँ, और इन तमाम बातों का आपको और हमें एक मैदान में बैठकर हिसाब देना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपका भी क़यामत के ऊपर ईमान होगा, मेरा भी होगा। अगर अल्लाह के इम्तिहान से पहले पहले आप अपना एहतिसाब करके अपनी गलतियों का मदावा करें और अपनी गलतियों से तौबा ताइब हो जाएं, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी मैदान महशर में, जब आमने सामने होंगे, जब अल्लाह हमें एक दूसरे से इंतकाम दिलाएगा। उससे पहले पहले अगर तौबा ताइब हो जाएं हम, तो ये मेरे और आप दोनों के लिए बेहतर है। वरना आप जितना भी कुछ कहें, जितना भी कुछ करें, करते जाएं, हम सुनते भी हैं, शुमार करते भी हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।